کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ریڑھی لگانے والے مزدور کا بیٹا بھی ایک دن پاکستان کا CSS آفیسر بن سکتا ہے؟ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کی تنگ گلیوں میں ایک غریب آدمی اپنی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس کا نام تھا عبد الکریم۔ وہ روز صبح فجر کے بعد اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور پھر اپنی پرانی سی ریڑھی لے کر بازار کی طرف نکل جاتا۔ اس ریڑھی پر وہ کبھی کبھار سبزیاں بیچتا، کبھی پھل اور کبھی چنا چاٹ۔ اس کی آمدنی بہت کم تھی، مگر اس کے دل میں ایک بڑا خواب تھا۔ اس خواب کا نام تھا اس کا بیٹا ساجد۔ عبد الکریم ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، تاکہ اسے میری طرح ساری زندگی دھوپ میں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ ساجد ایک ذہین اور محنتی لڑکا تھا، مگر غربت نے اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی۔ ساجد کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ، چھت پر پرانی ٹین کی چادریں لگی ہوئی، بارش کے دنوں میں چھت ٹپکتی رہتی تھی۔ گھر میں صرف ایک پرانا پنکھا تھا جو اکثر خراب رہتا تھا۔ اس کی ماں زینب لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا، مگر ان سب کے باوجود ساجد کے والدین نے کبھی اس کی پڑھائی نہیں روکی۔ عبد الکریم اکثر ساجد سے کہتا، بیٹا یاد رکھنا، غربت کوئی شرم کی بات نہیں، مگر تعلیم چھوڑ دینا سب سے بڑی غلطی ہے۔ ساجد سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے پاس نہ مہنگے کپڑے تھے اور نہ ہی جوتے۔ اکثر اس کے جوتے پھٹے ہوئے ہوتے۔ کئی بچے اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ایک دن کلاس میں ایک امیر لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ دیکھو ریڑھی والے کا بیٹا بھی افسر بنے گا۔ کلاس میں سب ہنسنے لگے۔ ساجد کے دل کو بہت چوٹ لگی، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس دن وہ گھر آیا تو بہت اداس تھا۔ اس کے والد نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ ساجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ عبد الکریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، لوگوں کی باتیں سن کر ہمت نہیں ہارتے، یاد رکھنا ایک دن یہی لوگ تم پر فخر کریں گے۔ ساجد نے اس دن کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ اس نے خود سے کہا، میں اتنی محنت کروں گا کہ ایک دن سب کو جواب مل جائے گا۔ وہ روز صبح 4 بجے اٹھ کر پڑھائی کرتا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ ریڑھی لگانے میں مدد کرتا۔ وہ سبزیاں بھی بیچتا، گاہکوں کو آواز بھی لگاتا اور پھر رات کو واپس آ کر پڑھائی بھی کرتا۔ اس کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ لائبریری سے کتابیں لے کر پڑھتا۔ کبھی کبھی وہ اسٹریٹ لائٹس کے نیچے پڑھتا، کیونکہ گھر میں بجلی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے۔ وقت گزرتا گیا اور ساجد نے میٹرک کے امتحان میں پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ جب نتیجہ آیا تو پورے محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عبد الکریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ محلے والے بھی حیران تھے۔ ساجد نے کالج میں داخلہ لے لیا، مگر کالج کی فیس ادا کرنا عبد الکریم کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ دی تاکہ ساجد کی فیس ادا کر سکے۔ جب ساجد کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابو آپ نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن آپ کو فخر محسوس کرواؤں گا۔ عبد الکریم مسکرا کر بولا، مجھے تم پر پہلے ہی فخر ہے۔ کالج کے آخری سال میں ساجد نے ایک ٹی وی پر CSS آفیسر کے بارے میں پروگرام دیکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ پاکستان کا سب سے مشکل امتحان ہے۔ اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں CSS آفیسر بنوں گا۔ جب اس نے اپنے والد کو بتایا تو عبد الکریم نے مسکرا کر کہا، بیٹا اگر نیت سچی ہو اور محنت ہو تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ CSS کی تیاری آسان نہیں تھی۔ ساجد کو دن رات پڑھائی کرنا پڑی۔ وہ دن میں ٹیوشن پڑھا کر پیسے کماتا اور رات کو اپنی پڑھائی کرتا۔ کئی بار وہ تھک جاتا، کئی بار ہمت ٹوٹنے لگتی، مگر پھر اسے والد کا چہرہ یاد آ جاتا۔ یہی سوچ اسے دوبارہ کھڑا کر دیتی۔ آخر وہ دن آ گیا جب ساجد نے CSS کا امتحان دیا۔ یہ امتحان کئی دنوں تک جاری رہا۔ ہر پیپر کے بعد ساجد اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری محنت ضائع نہ ہونے دینا۔ کئی مہینوں بعد نتیجہ آنے والا تھا۔ ساجد اور اس کے والد بہت پریشان تھے۔ ایک دن اچانک ساجد کا دوست کا فون آیا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، ساجد مبارک ہو، تم CSS میں پاس ہو گئے ہو۔ ساجد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے لسٹ دیکھی تو اس کا نام واقعی موجود تھا۔ وہ خوشی سے رونے لگا۔ ساجد فوراً اپنے والد کے پاس پہنچا۔ عبد الکریم اس وقت ریڑھی لگا رہے تھے۔
ساجد نے دوڑ کر انہیں گلے لگا لیا اور کہا، ابو میں سی ایس ایس آفیسر بن گیا ہوں۔ عبد الکریم کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بازار کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ ایک ریڈی والے کا بیٹا آج سی ایس ایس آفیسر بن چکا تھا۔ پورا شہر اس خبر سے گونج اٹھا۔ اخبارات میں خبریں چھپی، ٹی وی چینلز نے انٹرویوز کیے۔ وہی لوگ جو کبھی مذاق اڑاتے تھے آج ساجد کی تعریف کر رہے تھے۔ کچھ مہینوں بعد ساجد نے اپنے والد کو ایک نیا گھر تحفے میں دیا۔ اس نے کہا، ابو اب آپ کو دھوپ میں ریڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد الکریم مسکرا کر بولے، بیٹا آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ساجد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غربت کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے پاس محنت، حوصلہ اور سچی نیت ہو تو وہ کسی بھی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی بڑا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں لکھیں، میں بھی کامیاب بنوں گا۔ اللہ حافظ۔